بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا خدمتگار ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سینئر اینکر شمشاد ماگڑ صاحب کے پاس جو سٹوری ہوتی ہے وہ بڑی دبنگ قسم کی ہوتی ہے، اور آج بھی ان کے پاس جو سٹوری ہے وہ دل دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی جی، تساں ٹائم دین دا۔ یہ سردار محمد آصف کی چشتی کی شے ہے جناب، وہ سوکی صاحب سٹوری کڈی جناب سے۔ سوکی صاحب بنیادی طور پہ اس کا نام ہے سردار محمد آصف نقش بندی جو اس نے رکھا ہوا ہے، اچھا، لیکن در حقیقت یہ افغانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارا سسٹم آپ دیکھیں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں بالکل اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو بھی جل دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اداروں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے خلاف FIR دے دی، لیکن یہ پھر اداروں کو جل دے کے واپس آ گیا۔ افغانی FIR کے بعد 2 FIR اس پہ ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا سلسلہ سوری شروع کہاں سے ہوا ہے سر؟ یہ آیا 1990 کے عشرے میں۔ اچھا، یہ پاکستان آیا، کراچی کالا پل پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ اس نے بطور ویٹر آ کے کام شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں کا جو اس کا مالک ہیں اس ہوٹل کے، وہ بڑے رحم دل ہیں۔ اس کو انہوں نے گزارش کی کہ میرے پاس رہائش نہیں ہے، تو مجھے اگر آپ اپنے گوٹھ میں رہائش دے دیں۔ ان کا قریبی ہے گوٹھ، وہاں پہ ملازم باقی بھی رہتے، گوٹھ حضرت، اچھا، تو انہوں نے دے دی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہاں کا جو چیئرمین تھا گڈاپ کا، وہ اس کے وہاں ووٹر تھے، اس کے ساتھ اس نے ساز باز کر لی۔ اب ایک ویٹر نے دیکھے نا واردات دیکھیں، ویٹر اب اس نے وہاں پہ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہاں کا کونسلر بن گیا۔ اٹھوئے اس چیئرمین کے ذریعے پہلے تو اس نے اپنا شناختی کارڈ بنایا، جب خود کونسلر بن گیا تو پھر ٹھکا ٹھک اس نے کوئی 3000 سے زیادہ افغانیوں کو پاکستانی نیشنل کر دیا۔ اچھا، اور سوکی صاحب جو حساس ادارے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ فی بندہ جو ہے 5 لاکھ روپے وصول کرتا رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 3000 سے زائد افغانی ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اس کو تو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، لیکن ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کو شامل تفتیش کر کے، انہوں نے تو اس کو واپس بھیج دیا تھا، لیکن اس کو اس وقت تک نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پہلے اس سے پوچھتے کہ وہ 3000 بندے کہاں۔ تو کی نہیں بنتی تھی، نہیں، اس کو دیکھیں، اس کو جیل میں رکھتے اور اس سے پوچھتے کہ وہ باقی بندے کدھر ہیں۔ اب میں آپ کو ایک خوفناک بات اور بتاتا ہوں کہ پتہ کیسے چلا کہ جناب یہ افغانی ہے، اور یہ کس نے یہ واردات کی ہے؟ کون سا پاکستانی کا؟ ہاں جی، مولانا سمیع الحق صاحب کا قتل ہوا یہ جو بیریا ٹاؤن میں۔ وہاں سے جو افغانی کا شناختی کارڈ ملا وہ اس کے اوپر گوٹھ حضرت کا ایڈریس تھا۔ وہاں سے ہمارے اداروں نے وہ جو جن کا کالا پل پہ ہوٹل تھا ان کو وہ جانتے تھے، اپروچ کی، ان سے کہا کہ آپ ان کو جانتے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے کہا، خود درخواست دی وزارت داخلہ کو کہ جی ہمارے گوٹھ کے جتنے لوگ ہیں اس ایڈریس چیک کریں کہ یہاں پہ۔ پھر وہاں جب وزارت داخلہ کے حکم پہ نادرا نے وہاں چیک کیا تو گوٹھ حضرت پہ ہزاروں کارڈ نکل آئے کہ وہاں پہ افغانیوں کے جناب بندے ہے ہی کوئی نہیں ہوتے، بندے ادھر ادھر کراچی میں گم ہو گئے۔ اب کراچی میں کتنا کرائم ہوا ہے، اب کراچی میں کتنی لاشیں گری ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ کراچی میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ سنیچر، ڈکیتیاں، چور، جو سب کون کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی لوگ ہی کرتے ہیں نا جن کو آپ غیر قانونی طور پہ آپ پاکستان کا شہری بنا دیتے ہیں۔ جی مطلب 3000 تک چلو انہاں ریکارڈ کر کے دینا، باقی اور پتہ نہیں اور کدھر کہاں۔ سوری میں گل کرنا، میں خود اتنے ایک افغانی عورت مطلب جدو اتنے آئے تو میں انہوں نے انٹرویو کر رہا سا کہ تھی کہنے آ جانے پیسے دینے آ جانے بھائی، وہ سسٹم بہت ہے نا، میں آپ کو سسٹم سارا خراب ہے۔ اب وہاں پہ جناب علی اس طرح پتہ چلا، لیکن اس کے بعد ہمارے ادارے حرکت میں آئے، پھر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں۔ اس شخص کے خلاف 2008 میں پہلا مقدمہ درج ہوتا ہے کہ جی یہ کئی جگہ پہ اس نے خود کو FIA کا ملازم ظاہر کیا، ہمارے باقی قومی سلامتی کے ادارے کا ملازم بن کے یہ وارداتیں کرتا رہا کراچی میں۔ تو اس کے خلاف جب FIR ہوگی، میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بندہ پتہ نہیں کس طریقے سے باہر آ گیا، چونکہ اس کا سیاسی گٹھ جوڑ بھی وہاں پہ ہو گیا تھا۔ ہوٹل کا جو ویٹر ہوتا ہے وہ بڑا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ آتا ہے تو اس کو جناب علی ذرا زیادہ ہاں جی کونسل کا ٹھپا لے لیا۔ اچھا سوکی صاحب، پھر اس کے 2 شناختی کارڈ ہیں۔ اچھا، ایک شناختی کارڈ اس کا اپنا ہے، اور ایک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق ایک دوسرے شناختی کارڈ پہ اس نے اپنے ابے کی تصویر کے اوپر اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اس کے نیچے بھی ایک افغان, یعنی وہ بھی کمپیوٹرائز پہ پھر انہوں نے لگا دیے. نہیں وہ تو کٹ پیسٹ کر کے نا واردات کر کی ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پہ پھر اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے سردار محمد آصف نقش بندی کے خلاف, لیکن ہمارے ادارے اس کے اوپر کام کرتے رہے. ہماری وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا سارا ڈاکومنٹیشن کر کے افغان وزارت خارجہ کو بھیجی گئی. انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بندہ جو ہے ہمارا شہری ہے, افغانی ہے یہ. اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے اس کو پکڑا, اس کو اور اس کے بیٹے کو چمن بارڈر پہ جا کے, یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کو جا کے افغان حکام کے حوالے کر دیا. اچھا 1 سال بعد بندہ یہ پھر آ گیا پاکستان. اچھا اب کیسے آیا ہے؟ اب وہاں کی سپریم کورٹ سے اس نے آرڈر کروایا ہے, پتہ نہیں کیا بھی ہے یا نہیں, یا کہ کسی نے لکھ کے اس کو دے دیا. اب یہ تو تحقیقات وہاں پہ ہونی چاہیے. بھائی یہاں پہ افغان وزارت خارجہ کے ڈاکومنٹ اور پاکستان وزارت خارجہ کے ڈاکومنٹ کہتے ہیں یہ افغانی ہے, لیکن وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے افغانستان کی کہ یہ پاکستانی ہے. اس کے اوپر اب آ کے اس نے یہاں پہ پھر لچ تڑ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے, پہلے سے تحقیقات ہوئی بھی ہیں نا, تو اس کو جا کے فوری طور پہ گردن سے پکڑیں کہ بھائی صاحب اپنے ملک میں جائیں آپ. اس کی 2 بیویاں ہیں, ایک پاکستانی ہے سندھ میں اس نے شادی کی ہوئی ہے, ایک افغانی ہے. تو جو پاکستانی ہے وہ بیچاری وہ تو ظاہر ہے اس کے تو بچوں کا باپ بھی یہ ہوگا, تو وہ کوشش کرتی ہے یہ پاکستان میں رہے. لیکن اس کا جو عمل دخل ہے, اس کی جو کاروائیاں ہیں, جو اس نے افغانیوں کو یہاں پہ بٹھایا ہے, یہاں پہ آباد کیا ہے, وہ خوفناک ہے. وہ کراچی کے لیے خوفناک ہے, وہ بندے کہاں ہیں, وہ پاکستان کے لیے خوفناک ہے. اب دیکھیں وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میرے قتل کی جو سپاری ہے جنوبی وزیرستان میں 2 بندوں کو دی گئی ہے. اب وہ کون ہے ہمیں کچھ نہیں نہ پتا. کل کلاں کو واردات ہو جاتی ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو ادھر قتل ہو گئی, ٹھیک ہے, پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ جناب پہلے کیوں نہیں انکوائری کی. بھائی آپ کے پاس اس کا شخص کا سارا ڈیٹا موجود ہے. پھر ایک ہولناک قتل ہوتا ہے, مولانا سمیع الحق کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی. اگر وہاں سے ایک افغانی کا کارڈ ملتا ہے اور وہ اس کارڈ کا ایڈریس گوٹ حضرت کا ہے, تو پھر تو میرے خیال ہے ہمارے اداروں کو سونا نہیں چاہیے. فوری طور پہ جا کے اس کو پکڑیں اور اس سے باقی وارداتیں پوچھیں کہ بھائی تو کدھر کیا ہے. اور دوسرا سوکی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت چلاک آدمی ہے ویٹر ہونے کے باوجود. میں کہتا ہوں کہ ویٹر جو ہیں وہ ہم ویٹر کو ایزی لیتے ہیں, ویٹر کو آپ ایزی نہ لیا کریں. نہیں اس کے مراد سے بہت دور چل جائے. ایک افسران کا نیب قاصد, ایک افسران کے دفتر کا چپڑاسی, اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ڈرائیور اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور یہ ویٹر چونکہ سرو کرتا ہے لوگوں کو, تو ان کو وہ شیشے میں اتار لیتا ہے. مثال کے طور پہ اس نے سجی منگوائی تو 2 سجیاں لا کے دے دی کہ صاحب ایک میری طرف سے. صاحب اس سے مروب ہو جاتا ہے کہ یار اتنا خدمتگار, اس کو کیا پتا ہے. اچھا اب یہ رہا ہے کوئی کیس ہے اس پہ؟ کیس 2 میں بتا رہا ہوں کہ 2 ایف آئی آریں ہیں, پوری وزارت خارجہ کی رپورٹ ہے. پھر اس نے جو ادھر کا سپریم کورٹ کا جو اس نے لیٹر بنوایا ہوا ہے, اس میں بھی اس نے جعل سازی کی ہوئی ہے. تو ایک نئے سرے سے ایک نیا مقدمہ, پھر آپ آکے اس نے کیس لگا لیا. اب دیکھیں وہ تو چلو وہ تو لوگ لگاتے رہتے ہیں, لیکن اداروں کا کام ہے کہ جا کے اس کو پکڑیں کہ بھائی جان یہ جو سپریم کورٹ سے آپ لے کے آئے ہیں نا, افغان سپریم کورٹ سے, اس میں یہ آپ نے 8 کو 3 بنایا ہوا ہے. اچھا 8 کو 3 بنایا, یہ جعل سازی ہے. 8 کو 3 اس کا جو شناختی نمبر ہے نا افغانستان میں, اس کے آخر میں 8 آتا ہے. اس نے اس کو جناب سکریچ کر کے اس کو 3 بنا لیا ہے. اب 3 نمبر اگر افغان آئی ڈی میں دیکھیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا. 8 نمبر پہ اس کا نام ہے ادھر. بھی جب پہلے ساری تصدیق ہو گئی, آپ کے سارے ادارے تصدیق کر رہے ہیں, وزارت داخلہ کر رہی ہے, نادرا کر رہی ہے, آئی بی کر رہی ہے کہ یہ ہمارا نیشنل نہیں ہے, تو ایک شخص جناب اس کو کالا ٹوپ پہنا کے ہم کہتے ہیں کہ جاؤ جی افغانستان چلے جاؤ, وہ پگ پہن کے پھر آ جاتا ہے. جس کو کالا ٹوپ پہنا کے جہاں سے بھیجا وہ جناب سفید پگ پہن کے پھر آ گیا. اور نقش بندی اس نے نام رکھا ہوا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے عقیدت مند بھی ہیں لوگ, بڑے ادب سے اس کو ملتے ہیں کہ نقش بندی اس نے نام رکھا ہوا ہے. تو بھائی جان آپ یہ بھی دیکھیں, ہمارے اداروں نے, ہماری ایجنسیوں نے ایسے لوگ پکڑے ہیں جو غیر مسلم تھے اور جناب امام بنے ہوئے تھے, امام بنے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل اس میں شک نہیں ہے. تو اور یہ سوری جی میں آپ کی بات کرتا ہوں, یہ جو سانحہ مطلب پشاور میں ہوا ہے, آپ دیکھیں نا یہ لوگ نہیں تو اور کون ہیں؟
कौन है, क्योंकि रंग नस्ल एक और जैसी हम है। लोग कहते हैं जी वो बेचारे शहीद हो गए, वो यार कोई थोड़ा जब इस पास भी तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब मागुड़ भाई। नाजरीन आपने बातें सुनी, अब देखें कि इत्थे जनाब वो अगर वो मनाउण लगों तो हाथी भी कहता है जी मैं बकरी हाँ, लेकिन मैनू नहीं पता कि वो किस तरह हो गया। मैं पिछे एक दफ़ा इत्थे मेरे चैनल ते मैं स्टोरी की सी अफानी औरत दा, वो इंटरव्यू किया सी, तो वो खुद कह रही सी, मैं कहा तुसी गैर कानूनी आंदे किस तरह हो, कहनी कोई मसला नहीं, उत्थे थोड़े जे पैसे देने हैं तो छोड़ देने। बहरहाल लम्हा फिक्रिया है। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ नेक दुआओं के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।